ناظرین، پروگرام دوراہا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ایمینول ممتاز. آپ کو پروگرام پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہماری آڈینس. ان کے ساتھ سوالات ہوتے رہیں گے، بات چیت ہوتی رہے گی. ناظرین، آج کا پروگرام پھر تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک عجیب بے چینی سی پائی جاتی ہے، ایک عجیب طرح کی برداشت کی کمی دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفرت بڑھ رہی ہے، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں. کچھ خود ساختہ دشمنیاں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بنائی جا رہی ہیں، نہ صرف معاشرے میں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوموں کے بیچ میں بھی عجیب جنگوں کی سی حالت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، مقابلے کی ایک فضا پیدا ہو گئی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبت کہیں کھو گئی ہے. ہم نے سیکھا ہے کہ محبت سے ہم بہت سے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. تو یہ پروگرام ناظرین ہم نے ترتیب ہی دشمنوں سے محبت پہ کیا ہے کہ کس طرح. پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے دشمن ہیں کون، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر یہ سیکھیں گے کہ دشمنوں سے محبت کس طرح کی جا سکتی ہے. سر جی، پھر آج تھوڑا سا ہارڈ ٹاسک دیں گے آپ کو. تیار ہیں. یہ بتائیے گا کہ جیسا ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ بے چینی واقعی بہت بڑھ گئی ہے. جہاں پہ بات برداشت کی جا سکتی ہے، جہاں پہ درگزر کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ معاف کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ بات بڑھائے بغیر ختم کی جا سکتی ہے، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماحول بن جاتا ہے فوراً سے دشمنی کا. ایک فائٹ کی سچویشن نظر آتی ہے اور ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ بس اب اس کو گھر چھوڑ کے آئیں. اور اب بات تبھی ختم ہوگی جب اس نے اگر 4 جملے بولے ہیں تو میں 8 نہیں بلکہ 10 جملے پورے بول کے پھر اس کو برابر کروں گا. تو سر پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ساری سچویشن ہے، ماحول بن رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا اصل میں دشمن کون ہے. مطلب ہم ایک حالت دشمنی یا حالت جنگ میں تو ہیں، لیکن اس میں سے ایکچوئل آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہمارا دشمن ہے کون، اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں. جو شخص بھی ہماری تحقیر کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جو شخص ہمارے ساتھ نفرت کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جو شخص ہمارے ساتھ عداوت رکھتا ہے اور ہمیشہ ہمارے نقصان کے در پہ رہتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اس لیے یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ اس کے پروگرام میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، تو گویا کہ وہ شخص ہمارے دشمن میں شمار ہوتا ہے. وہ ہمارا بھلا نہیں چاہتا، وہ ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے. اور بعض اوقات تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ کئیوں کو ساتھ شامل کر کے تو وہ ہمارے بارے میں صورتحال خراب کرنا، ہمیں نقصان پہنچانا، ہمارے حق میں نہ ہونا، ہمیشہ ہمارے خلاف رہنا، وہ ہمارا دشمن ہے. درست فرمایا آپ نے. جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یا جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے. سیدھی سیدھی بات ہے بیٹا، جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے یا جو ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کسی بھی اینگل سے، کئی اینگل ہو سکتے ہیں کیوں ہم سے نفرت کرتے ہیں، عداوت رکھتا ہے ہمارے ساتھ، جو دشمنی رکھتا ہے، جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ وہ جو دشمن کے لیے لفظ جس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے. کئی تو جینون کیسز ہیں، ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں یا ہم کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں. ریسنٹلی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص طرح کی دشمنی، ایک خاص طرح کی نفرت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ ریلیجس ایکسٹریمزم بہت بڑھ رہا ہے لوگوں میں. اس طرح سے اس بات کو میں پھیل رہی ہے، یہ بات اس طرح سے ریلیجس ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نفرت بڑھ رہی ہے، دشمنی بڑھ رہی ہے. اس بات کو پروموٹ کر کے ہم نے دیکھا کہ دشمنیوں کو زیادہ بڑھایا گیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ موضوع آج کل ہمارے ملک میں، پاکستان میں بڑا زیر بحث ہے، اور پارلیمنٹ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹیرینز اس پہ بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ اس پہ ایک ایسا ضابطۂ اخلاق بنایا جائے کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس کو کیسے پازیٹیوٹی میں چینج کیا جائے.
تو اپنے طور پر پارلیمنٹ اور جو حلقہ اوپر والے جو ہائی کلاس لوگ ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں ایسی صورتحال اور ایسی فضا پیدا کی جائے کہ پیار اور محبت کی جو فضا ہے نا، اس کو کیا جائے۔ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہاں ہے کہ لوگ مذہب کی باتوں کو اس طرح عمل میں لا رہے ہیں جیسے کہ وہ مذہبی ہے، اور سمجھتے ہیں یہ مذہب کی تعلیم ہے۔ بات فوراً مذہب، سے دھیان سے ہاں، سنتے ہیں اگر سنتے ہیں، مذہب کے نام پہ کی جائے تو۔ مذہب کو ایکچولی سمجھتے نہیں ہیں۔ دنیا کے کسی دین کی کوئی ایک مثال مجھے بتا دے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بھی دوسروں کو مارنا ہے۔ ریلیجن کا دوسرے لفظوں میں مطلب ہوتا ہے محبت کرنا۔ بالکل۔ ریلیجن مینس ٹو لو ون اندر، اور جہاں محبت نہیں ہے اس ریلیجن کو ذرا پھر سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ایکسٹریمزم کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے حساب سے جو میں نے آج تک پڑھا سنا دیکھا ہے، یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ دین سے پورے طور پر استفادہ نہیں کیا گیا، اس کو گہرے طور پر اسٹڈی نہیں کیا گیا، ورنہ ہر دین یہ حکم دیتا ہے کہ کسی نہ کسی جان کے انسان کے لیے کس طرح بہتری کرنی ہے، اسے کس طرح برائیوں سے روکنا ہے۔ مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب یہی ہوتا ہے کہ کس طرح کسی کو برائی سے اچھائی کی طرف کنورٹ کرنا ہے، یہ مذہب ہے، یہ مذہب کا کام ہے۔ اور جتنے مذہبی رہنما ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، وہ یہی فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ جو بری عادتوں کا شکار ہیں ان کو الہی جو منصوبہ ہے اس کو بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ یا خدا نہیں چاہتا کہ کوئی انسان برباد ہو، وہ تو اس کی تو بھلائی ہے، وہ تو انسان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ کسی لمحے بھی کسی انسان کی کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ قیامت بہت جلد آ چکی ہوتی، قیامت کا انتظار اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان تک توبہ کی اور محبت کی جو نوبت ہے نا وہ پہنچا دی جائے، تاکہ وہ واپس آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اسی حالت میں ہلاک ہو جائے۔ بالکل۔ اس لیے جو دشمنی یا یہ جو اس حد تک پہنچ جانا کہ اگلے کا خون ہی کر دینا اور اگلے کو جہان سے بھگائی دینا، ختم ہی کر دینا، یہ بالکل لا علمی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ مذہب نہیں ہے، اس میں مذہب کا ہاتھ نہیں ہے۔ مذہب تو پیار کا نام ہے، مذہب محبت کا نام ہے۔ یہ لا علمی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، جذبات کی رو میں بہہ جانے سے ہو رہا ہے، پوری طور پر واقفیت نہیں ہے۔ جب پوری طور پر ایک مذہب سے واقفیت ہو جائے تو پھر وہ جانیں لیتے نہیں ہیں، جانیں بچاتے ہیں۔ محبت بڑھتی ہے، آپ دوسروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ سب تک آپ اپنے مذہب کی بات کو بہتر طریقے سے پہنچا سکیں، اور وہ محبت سے سب سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ناظرین، اس وقت ہم چلیں گے اپنے آڈینس کی طرف سے اور ان سے سوالات لیں گے۔ میرا نام شیر لیاقت ہے، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان مذہبی انتہا پسندی کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نوجوان تو جہاں بھی کوئی جذباتی بات ہوگی، طاقت والی بات ہوگی، تو ان کے مائنڈ کے حساب سے ان کو ایکسیپٹنس مل جائے تو وہ تو پھر اس میں کود پڑتا ہے نا۔ اور کیا ایک شعر کا ہے، پورا شعر تو نہیں، اس سے ایک حصہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو جب ایک بندے کو بات سمجھ میں پھر نہیں دیکھتا میرے سامنے آ گئے، پھر تو کود پڑتا ہے۔ یہ جوانوں کی اور جوان زندگی کی ایک خاصیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب نیشنلی اور انٹرنیشنلی کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے کھل گئے ہیں جو نوجوانوں کو ایسی ایموشنل چیزیں دکھاتے ہیں اور ان کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ پھر جو دوسرا اس کا ایک پہلو ہے کہ اس کو ایسا مذہبی رنگ دیتے ہیں کہ پھر نوجوان اس کو کرنے میں بھی قباحت نہیں محسوس کرتا، کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کرتا، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ گویا کہ میرا دینی فرض ہے۔ یہ سمجھانے والے کی بات ہے۔ نوجوان ذہن، نوجوان دماغ، سوچیں، ان کو سمجھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سمجھا کیسے رہے، اس کو موٹیویٹ کیسے کر رہے ہیں، اس کو اس کام کے لیے انسٹیگیٹ کیسے کر رہے ہیں، اس میں کتنی اٹریکشن ڈال رہے ہیں۔ اور بہت سارے ادارے اس وقت یہی کر رہے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو اتنی خوبصورت اٹریکشن اس میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس میں کود پڑتے ہیں،
حالانکہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے تسلی سے جائزہ لینا، ہاں اس کے پرونز ریشنل، اینڈ ہاں کونز جسے ہم کہتے ہیں، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو کے تھوڑا سا انالیسس کریں نا، یہ جو مجھے آفر ہو رہی ہے، یہ میں اگر اس میں چلا جاؤں گا تو اس سے مجھے کتنے فوائد ہوں گے، اور یہ جہاں مجھے آفرز ہو رہی ہیں اس پر اگر میں کود پڑوں گا تو اس میں کتنے مجھے نقصانات ہو رہے ہیں. وہ کبھی وقت گزارے نا اس بات میں، انالیسس کرے، اس کو بائیفرکیٹ کرے، تو بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ وہ اتنی مہلت بھی نہیں دیتے وہ لوگ، وہ تو اس قدر تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ کیا بتائیں. وہ تو ملکوں یہ بات بڑھتی جا رہی ہے. لوگ یہاں سے دوسرے ملک میں جا کر اپنی سروسز دے رہے ہیں، وہاں سے لوگ ادھر آ کے اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور یوں نوجوانوں کو ایک طرح سے ورگلانے کا پورا عمل اس وقت جاری ہے. پاکستان ویری بیڈلی اس میں اس کا شکار ہو رہا ہے، انفارچونیٹلی. اور انفارچونیٹلی. اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے حکومت پاکستان اپنے طور پر، جو ہمیں علم اخبارات کے ذریعے حکومت پاکستان اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح ہم پاکستانی یوتھ کو اس طرح کے لوگوں سے بچایا جا سکتا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ بڑی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح کہا، بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت ساری پلاننگ، بہت سارے آپریشنز کیے گئے ہیں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. سر میرا خیال ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے اسی گفتگو میں سے بات آگے چلاتے ہوئے، کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے بچوں کی پازیٹیو، یا اس طرح سے ان کو سمجھانا چاہیے یا بتانا چاہیے پازیٹیو؟ آپ کو سیماب یہ بھی پتہ ہوگا، چونکہ میں اور آپ دونوں ہی تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو ہمارا سلیبس ہے اور جو ہمارا ایگزامینیشن سیٹ اپ ہے، اس پورے کو جب تجزیہ کریں تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ اس نے 10ویں جماعت کیسے پاس کرنی ہے، ہم اس کو انفارچونیٹلی. تعلیم دیتے ہیں کہ اس نے 11ویں 12ویں کیسے پاس کرنی ہے، ہم ان کو صرف یہی بتاتے رہتے ہیں آپ نے ایگزام کیسے پاس کرنا ہے. اس ٹیکسٹ میں سے، اس لیسن میں سے اس نے لیسن کیا پک اپ کرنا ہے، وہ ہم ٹیچرز نہیں دے رہے. انفارچونیٹلی یہ سبق، اس سبق میں سے کیا سبق آپ حاصل کرتے ہیں؟ کیا خوبصورت ایک چھوٹی سی پوئم ہے دا وائس آف گاڈ، اس کو اس کی گہرائی کے ساتھ پڑھانے والا سمجھے اور اس کو ایکسپلین کرے تو وہ ایک تبدیلی کا باعث بنتا. ٹھیک ہے، بالکل درست. شاعر کہتا ہے I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple, but God declared, go down again, I dwell among the people. ویری بیوٹیفل. میں تو لوگوں میں رہتا ہوں، تو کہاں اوپر چرچ کے ٹاور پہ چڑھ گیا مجھے دیکھنے کے لیے؟ اور اگر تو میری آواز سننا چاہتا اور مجھ سے ملنا چاہتا نا، جو تیرے بہن بھائی ہیں تیرے ساتھ، جن کے درمیان تو رہتا اور میں بھی ان کے درمیان رہتا نا، مجھے ڈھونڈنا ہے، مجھے سننا ہے، تو لوگوں میں جائیں. تو یہ لوگوں کے ساتھ دراصل کیا ہے؟ لوگوں سے محبت کرنے کی بات، اپنے جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بات ہے. اور خدا کہتا ہے، خود کہتا ہے میں تو وہیں رہتا ہوں، اتنا اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ جو دشمنی ہے نا، دشمنیاں پالنا، یہ تو گویا کہ ہم نے خدا کو بے دخل کر دیا. بالکل صحیح ہے. اپنے معاشرے سے ہم نے اس کو بے دخل کر. دشمنی کی وہ ایک آخری سٹیج ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے کو کل کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور اس کل کرنے پر خدا کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، کبھی راضی نہیں ہوتا. آپ کی اس پوم سے مجھے بھی یاد آیا ابو بن آدم کی. ابو بن آدم کیا خوبصورت نظم ہے. بات کی ہے کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو وہ ضرور اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اور ان لوگوں کے نام کتاب حیات میں اور اس گولڈن بک کا جو اس میں ذکر ہے، گولڈن بک میں نام ان کے سب سے ٹاپ پہ ہیں، جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، خدا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کو زیادہ پسند کرتا ہے. اور ویسے بھی مس صاحبہ یاد رکھیے، جو تعلیم جس میں سے ہم گزرتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپ جانتی ہیں کہ سوال ہوا تھا کہ جی شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو پھر اس کو کوٹ کیا گیا کہ توریت میں، شریعت میں یہ لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کر. اور پھر اس میں ایڈ کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ.
پھر اور ایڈ کیا آپ نے انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحائف کا مدار. گویا کہ ریلیجن کا نچوڑ یہ ہے. نمبر 1 ٹاپ پہ اپنے خدا سے پیار کریں, نمبر 2 خدا کے لوگوں سے پیار کریں. بالکل. یہ ریلیجن ہے. اور جہاں یہ ہے وہاں دشمنی نہیں, جہاں یہ ہے وہاں دشمنی نہیں ہے. جتنے بھی لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں وہ ضرور اس کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں, وہ اس کے لوگوں کو کل نہیں کرتے. اور جن کو خدا یاد نہیں ہے وہ تو پھر دن رات اس میں مصروف ہیں کہ دشمنیاں کس طرح پالنی ہے اور دشمنیوں کو کس قدر فروغ دینا ہے. ہم جتنی مرضی دعائیں کر لیں, ہم جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں, ہم جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں, جتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں, ایک سے ایک ڈگری ہمارے پاس ہو, لیکن جب تک ہم اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے محبت نہیں کرتے تب تک ہم خداوند کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے. یس, ارشاد ہوا تھا, بلکہ ارشاد ہونے سے پہلے سوال ہوا تھا, یہ میرا پڑوسی کون ہے. سوال ہوا تھا کہ میرا پڑوسی کون ہے, اور پھر اس پہ خدا نے یسوع نے ایک پوری تفصیل, ایک پوری تمثیل بیان کر دی. ٹھیک ہے, اور پڑوسی وہ ہے جو دوسرے پر رحم کھائے, جو دوسرے پر رحم کھائے. اور جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا, دشمنیاں پالتا ہے, وہ پڑوسی نہیں ہے. اور کیا ہی یہ بھی پڑھا ہے ہم نے کہ کیا ہی وہ خاندان مبارک خاندان ہے جس کو اچھا پڑوس ملا ہو, جس کا پڑوسی بہت اچھا ہو. ٹھیک ہے, تو پڑوسی کی اہمیت اپنی جگہ. لیکن جب ہم اتنی باتیں کر رہے تو اس میں دشمن کا یا دشمنیاں پالنے کا بڑا کم ذکر ہو رہا ہے. کیوں کم ہو رہا ہے ذکر؟ کیونکہ اگر ہم خدا کے نزدیک ہیں, اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں. خدا سے پیار کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے حکموں کی تعمیل کرنا, ماننا, اس کے حکم کو ماننا. اس کے حکموں کو مانے تو وہ تو ہمیشہ ہی پیار کی, محبت کی تعلیم دیتے ہیں. اور یہ جو معاف کرنے پروگرام کی. آج کر رہی ہیں آپ, یہ بھی یہی ہے, دشمنوں سے محبت کریں. اور یہ وہ عمل ہے جو اتنا آسان نہیں ہے. گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے. یہ والا عمل ہیومن نیچر کے خلاف ہے. انسان معاف نہیں کرتا, اور وہ بھی دشمن کو. وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکے ہو جائے. پر یہ کیا ہے پھر؟ حکم کیا ہوا ہے؟ حکم یہ ہوا کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو. اور ہم اگر خدا سے پیار کرتے ہیں تو اسے حکم کی تعمیل کرنی ہے. اور جتنے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہ دشمنیاں نہیں پالتے ہیں, وہ دشمنوں سے بلکہ محبت کرتے ہیں. بالکل. ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی خیالات کو, عقلوں کو تبدیل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ بہت خوبصورت سا جاری ہے. دشمنوں کو معاف کرنے کے بارے میں بات چل رہی ہے. سر, گفتگو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت ٹائم ہے کہ ہم اپنے آڈینس سے سوال لے لیں. میرا نام امارا فرانسس ہے, اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. یہ بات کہاں سے لی گئی ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بات توریت سے لی گئی ہے. یہ کہا گیا تھا اس وقت یہ توریت میں تھی, تعلیم تھی یہ کہ, اور یہ اس لیے ارشاد ہوا تھا کہ جتنی تمہیں سزا ملی ہے اتنی ہی دوسرے کو دینا. دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, اس سے زیادہ نہیں دینا. اس کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا نا یہ تھا. لیکن کیا تھا؟ سزا ضرور دینا. کتنی دینا؟ جتنی تمہیں ہوئی, تمہیں کسی نے سزا دی ہے. لیکن بعد میں اس میں ایڈیشن کیا ہوا؟ ایڈیشن پھر یہ ہوا کہ جب پہاڑی واز پہ آپ نے تعلیم دی تو پھر ارشاد ہوا, پر میں تمہیں کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت کرو. یہاں تک کہ جو تمہیں کہے نا میرے ساتھ بیگار میں یار 1 کوس تک چلا جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس تک چلا جائے. جو تم سے اپنی ضرورت کے مطابق تم سے کرتا مانگے نا, اس کو اپنا چوگا بھی اتار کے دے دو. تو پھر یہ اس میں ایڈیشن ہوا, جس کی ضرورت ہے, اور وہ جو تھا کہ جس کو تم سمجھتے ہو تمہیں اتنی ہی سزا دینی جتنی تمہیں ملی ہے. نو, اب تم اس سے ایک سٹیپ آگے چلو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں پہاڑی آواز میں کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو. اور محبت کیا ہے؟ اگر وہ کہے مجھ سے ایک میل میرے ساتھ چلا چل, تو اتنا فراخ دل ہو, اتنا اچھا دشمن کو معاف کرنے والا کہ اس کے ساتھ 2 کوس چلا جائے. وہ تم سے صرف کرتا مانگ رہا ہے, پر تو اتنا وسیع القلب ہو جا کہ تو اس کو اپنا چوگا بھی اتار کے دے دے. پھر ارشاد ہوا
کہ جو تمہیں کبھی کوئی ایک تیرے دانے گال پہ تماچا مارے نا تو اس کو دوسرا بھی پھیر دے. کیا مطلب؟ اس کو ریفیوٹ نہیں کرنا، اس کا ریئیکشن نہیں دینا. اور کیونکہ ریئیکشن جائے گا تو پھر وہ جو ریئیکشن ہے، ریئیکشن کا بھی ریئیکشن آئے گا، پھر ملٹیپلائی ہوتا رہے گا. ملٹیپلائی ہوتا جائے گا، بات بڑھتی جائے گی، اور پھر نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ صرف دشمنی نہیں رہے گی، پھر تو جنگ کی نوبت آ جائے گی. اس لیے یہ جو پہلے شرعی قانون تھا، شریعت دی گئی تھی توریت کی کتاب میں کہ تم اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں ملی ہے، پر پھر اس میں ایڈیشن کیا پہاڑی آواز میں کہ نہیں، دشمنوں کو معاف کرو، ان سے محبت کرو، اسی میں بڑائی ہے تمہاری. سر بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ شکریہ. آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. اب ہم یہ نہیں کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں. یس. ہم نے درگزر کرنا ہے، ہم نے موقع دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی تیرے گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. ہم نے بدلہ نہیں لینا، ہم نے معاف کرنا ہے، کوئی ری ایکشن نہیں دے رہے. تو سر پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر تو سب کے تماچے پڑتے رہیں گے، اور تو پھر سیلف ڈیفینس کہاں پہ جاتا ہے؟ اور اگر آپ سے کوئی زیادتی جینونلی کر رہا ہے تو آپ نے اس وقت اس سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ بیٹا جی، جب یہ ارشاد ہو گیا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو تو اس میں پھر مقابلہ کرنے کا عنصر ہی بیچ میں سے خارج کر دیا. جب اس کے لیے کرنی ہی دعا ہے تو پھر مقابلہ کرنا، وہ جو سیلف ڈیفینس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ چراغ کیا بجھے، وہ فانوس کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے. وہ فانوس کیا بجھے جس کی حفاظت خدا وہ کرے، شمع کیا بجھے. وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے. بالکل. تو جس کا محافظ خدا ہو جائے نا، اس کو پھر سیلف ڈیفینس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو مالک اس کے ساتھ ہے، وہ خود اس کو ڈیفینڈ کرے گا. اور یہی اس کا حکم ہے، یہی اس کا پیار ہے ہمارے ساتھ، اور یہی اس کا پیار ہے دنیا کے ساتھ بھی. یہ جنگ و جدل چھوڑ دے، میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا ذمہ لیتا ہوں. سو یہاں لکھا ہوا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرو. ایک بہت خوبصورت بات یہاں پہ مجھے یاد آئی ہے. ایک دفعہ، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک دفعہ ایک نوجوان تھا، اس نے بہت زیادہ اچھا کام کر دیا، کوئی خاص بادشاہ کے فائدے کا کام کر دیا. بادشاہ نے کہا کہ اس نوجوان کو دربار میں حاضر کیا جائے. نوجوان کو حاضر کیا گیا. بادشاہ نے کہا کہ چونکہ ہم تم سے اتنے خوش ہوئے ہیں تمہارے اس کام پہ کہ مانگو، تم جو مانگنا چاہتے ہو تمہیں دیا جائے گا. سلطنت کے آدھے حصے تک بھی اگر تم کچھ بھی مانگو گے تو وہ تمہیں مل جائے گا، اور تمہیں کسی بھی چیز کا انکار نہیں کیا جائے گا. نوجوان 1 منٹ کے لیے وہاں پہ رکا، آگے آیا اور اس نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں. بادشاہ نے کہا بولو. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جو بھی مانگوں گا مجھے ملے گا. اس نے کہا کہ جی ملے گا. اس نوجوان نے کہا آگے آتے ہوئے، اور فوراً سے وہ آگے آ کے بادشاہ سے لپٹ گیا. وہ کہہ رہے مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے بادشاہ سلامت آپ ہی چاہیے. بادشاہ نے اس کی ذہانت پہ اس کو اور شاباشی دی اور کہا کہ کیا ہی خوبصورت بات کی آپ نے، اور کیا ہی خوبصورت حرکت ہے کہ وہ بادشاہ جس کی یہ سب چیزیں ہیں، جس کے انڈر آتی ہیں یہ ساری چیزیں، تم نے اسی کو اپنے پاس رکھ لیا، اسی کے پاس آ گئے ہو، تو آٹومیٹکلی آدھی سلطنت کیا، اب تو تمہارے پاس پوری سلطنت، اس کے اندر تمام لوگ، تمام چیزیں، تمام جو بھی اس سلطنت کا حصہ تھی، وہ سب کی سب آٹومیٹکلی اس لڑکے کے پاس آ گئیں. بات وہیں سے کنیکٹ کریں گے سیلف ڈیفینس والی. جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم اس کے لوگ ہیں، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرنے والا وہ ہے، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم اسی کے پاس آ جاتے ہیں یا ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. وہ خود ہی ہماری ہر چیز میں مدد کرتا ہے، اور ہمارا سارا حساب کتاب بھی پھر وہی پورا کرتا ہے. خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس کے پیار کی سچ مچ کوئی انتہا ہی نہیں. وہ اتنے خوبصورت وعدے کرتا ہے اور پھر وعدوں سے پھرتا نہیں ہے. دوسری خوبصورت بات یہ ہے خدا کی کہ جو وہ وعدے انسان کے ساتھ کرتا ہے ان وعدوں سے پھرتا نہیں ہے، وہ ان وعدوں کو پورا کرتا ہے. اور میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم پورے دل و جان سے اپنے خدا سے محبت کریں، اس کی تابعداری کریں. ہمارے دشمن نہیں رہیں گے،
جب بالکل ہم کسی کے دشمن نہیں ہوں گے نا تو کوئی ہمارا دشمن بھی نہیں ہوگا، ہمارا بھی کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ بالکل خدا نے تعلیم دی ہے حضرت سلیمان کی کتاب میں امثال میں کہ جب خدا انسان پر راضی ہوتا ہے، اس کی روشیں اسے پسند آ جاتی ہیں، تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ کیوں دشمنیاں پال پال ہم اپنی صلاحیتوں کو، جو فطری صلاحیتیں ہیں نا، ہم اس جنگ و جدل میں دشمنی میں ضائع کر دیں؟ خدا نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے ان سے بڑھیا اور عظیم کاموں کو انجام دینے کے لیے پیدا کیا، خدا کی محبت کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا، خدا بالکل کے پیار کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا، نفرتوں کے لیے نہیں، دشمنیوں کے لیے نہیں۔ تو اگر ہم کرتے ہیں نا دشمنی، ناظرین یقین کر لیں آپ کو اپنے خدا سے کوئی پیار نہیں۔ آپ کو اپنے خدا سے پیار کی یہ پکی علامت ہے کہ آپ اس کے حکموں کی تابع داری کریں اور اس کے لوگوں سے نا پیار کریں۔ دشمنیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ پریسائزلی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ محبت کی برکات کیا ہیں؟ محبت کی سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں جو خوشی ہے، جو اطمینان ہے، جو بے حد روپیہ پیسہ آپ کو نہیں دے سکتا، جو اور بہت ساری چیزیں آپ کو پیار محبت نہیں دے سکتی، یہ والی چیزیں جو ہے نا، محبت جو ہے وہ یہ خوشی جیسی برکت دیتی ہے۔ انسان اپنے اندر ہر وقت ایک اطمینان پائے، کوئی فکر مندی کر کر کے دل کے روگ نہ پال لے، ہارٹ پیشنٹ نہ ہو جائے، خوش رہے اور دوسروں کو خوش رکھے۔ محبت کا اس سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں ہے، اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں ہے۔ انسان اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت خوبصورت باتیں کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ سے اجازت لیں گے محبت کے اسی پیغام کے ساتھ۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور محبت کو پھیلائیں۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اس کو ہم نے دشمنیوں میں، نفرتوں میں، رنجشوں میں گزارنا نہیں ہے، بلکہ پیار، محبت اور خوشی کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کے دن اس زندگی میں پورے کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے۔ اس وقت آپ کو اسکرین پہ ہمارے ایڈریس، ہمارا کانٹیکٹ نمبر دکھ رہا ہوگا۔ اگر کوئی کویشچن آپ نے کرنا ہو، کوئی ٹاپک آپ کو ایسا لگے جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، تو آپ ضرور ہمیں اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیں، ضرور سینڈ کریں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔